تو اس طریقے سے یعنی یہ شاداب آئے تو مجھے لگا کہ اشارہ مل رہا ہے، تو میں اس لیے تھوڑا تھوڑا بولتی جا رہی اس ہوں. وقت تو یہ عالم ہے کہ آپ بولیں سنا کرے کوئی والی منزل میں ہیں. شکریہ شکریہ، آپ کے ہوتے ہی کیا. تو یہ جو ہے نظم ادب کے سہارے پر کس طریقے سے سماج میں ہوتی ہوئی برائیاں، سماج میں اٹھتے ہوئے سیاسی اور معاشی اور انقلابی جو کچھ بھی تحریکیں چلتی ہیں، ان سب کو لے کر ان میں اصلاح کرنے کی خواہش ادب کا بہت بڑا فریضہ ہے. اور ادبی جو بھی صحیح سچا ادیب ہوگا، سچا شاعر ہوگا، وہ اس کو لے کر چلے گا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم لیتے ہیں، جہاں تک میری کوشش ہوئی، مجھ سے ممکن ہوا، میں نے کوشش کی کہ میں اس پر لکھوں، اور میں لکھتی رہی ہوں. جتنا بھی ہوا ہے میں نے لکھا ہے اس پر. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک جو لکھ رہی ہوں. افسانے کی بات کروں گی. افسانے جب میں نے کہانیاں شروع کی، پہلا افسانہ میں نے 9ویں یا 10ویں کے موقع پر کہا. پہلا افسانہ رومانی افسانہ تھا. اس میں وہ تھا تمنا دبی رہی، اس کا عنوان تھا، جو میرا 20ویں صدی اور شبہ، وہ اس وقت بہت مقبول رسالے تھے، آپ کو معلوم ہوگا. اور 20ویں صدی میں کوئی چھپ جائے تو بہت بڑی بات ہوتی تھی، کیونکہ بھائی اس میں تو کرشن چندر چھپ رہے ہیں، قرۃ العین حیدر چھپ رہی ہے، عصمت چغتائی سب رہی، اور اس میں ہم جیسے چھوٹے لوگ چھپ رہے ہیں. ہم بھی اس میں موجود ہیں. تو میری عمر کیا تھی جب میں اس وقت ہائی اسکول پاس کر کے آئی تھی، یہ 9th میں تھی، شاید اسکول بھی پاس نہیں کیا تھا شاید. تو اس وقت میرا پہلا مجموعہ شائع، وہ پہلا افسانہ شائع ہوا تھا اس میں 20ویں صدی میں، تمنا دبی رہی، اور وہ رومانی افسانہ تھا. لیکن وہ میرا مزاج تھا شاید کہ میں نے کبھی محبت میں دکھاوا اور سستا پن، اظہار اور یہ سب جو چیزیں، یہ مجھے بچپن ہی سے شاید میری تربیت میں شامل تھی یا میرے مزاج میں شامل تھی کہنا چاہیے. تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. مجھے لو میرج بھی کبھی اچھی نہیں لگی. آپ لوگ کہیں گے کہ میں یہ کچھ ذاتی باتیں بتا رہی ہوں، کیونکہ میرا ادب سے تعلق ہے ان ذاتی باتوں کا بھی. تو مجھے لو میرج بھی اچھی نہیں لگتی. تو میں نے اس زمانے میں جو جتنے بھی افسانے لکھے، اس میں ہمارا ہیرو مر جاتا تھا یا ہیروئن مر جاتی تھی، ملتے نہیں تھے کبھی ملتے نہیں تھے. اور اگر اظہار بھی کرتے تھے، اظہار نہیں ہوتا تھا. محبت بھی کرتے تھے تو اظہار نہیں ہوتا تھا، اشاروں کناروں میں اظہار ہوتا تھا. کچھ سمجھ میں آتا تھا، کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا، ایسا ہوتا تھا. پھر کئی کہیں ایک جیسے آپ کو بتایا تمنا دبی رہی، میں آج بھی نہ ان سے کوئی بات کہہ سکا. لفظوں کے پتھروں میں تمنا دبی رہی. یہ میں ہر مسئلے پر اپنا ایک شعر لکھتی تھی، کیونکہ 20ویں صدی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لکھنے والے کا خط جو ہے وہ پہلے شائع کرتے تھے اور اس کے بعد وہ اس کا افسانہ شائع کرتے تھے. تو میرا یہ تھا کہ میں اپنے ہر افسانے کی جو بھی ہوتا تھا مرکزی خیال، اس کے حساب سے میں شعر لکھتی تھی. پھر ایک میرا تھا کوئی دل ایسا نظر نہ آیا، ایک عنوان تھا ایک میرا افسانے کا. اس میں نے اقبال کا شعر استعمال کیا تھا. کوئی دل ایسا نظر نہ آیا، نہ جس میں خوابیدہ ہو تمنا. کوئی دل ایسا نظر نہ آیا، نہ جس میں خوابیدہ ہو تمنا. کچھ الہی تیرا کیا ہے نگار خانہ ہے، پتہ نہیں یاد نہیں آ رہا شعر، وہ ایسے لکھا تھا. تو میں اکثر شعروں میرے جتنے بھی وہ ہے غزلیں ہیں، افسانے ہیں، ان کے عنوانات شعروں پر ہیں. اکثر میں نے ایسے ہی لکھا، اور کوئی نہ کوئی شعر کسی نہ کسی کا شعر جو ہے اس میں استعمال کیا حوالہ دے کے ساتھ. تو یہ افسانے رومانی افسانے ہمارے 20ویں صدی میں آتے تھے. اب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بغیر رومانس کے شادی ہو گئی، جو میری ارینج میرج ہے. حالانکہ میرے شوہر نے مجھے دیکھا تھا یونیورسٹی میں، وہ میرے کلاس میٹ رہے تھے، لیکن ہم نے کبھی بات نہیں کی. وہ چپکے ہم کو دیکھتے رہے ہوں گے، ہم کو نہیں پتا. بہرحال جب وہ شادی ہوئی تو اب وہ مردوں کی فطرت جو ہوتی ہے تھوڑی سی کہنا چاہیے ہاتھ سے ڈالا تو ہوتی ہے نا. تو اب جو خطوط آتے تھے مجھے 20ویں صدی پوری دنیا میں جاتا تھا، تو پوری دنیا میں 20ویں صدی پسند کیا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا، اور مجھے وہ کافی خطوط ملتے تھے، اچھے خوب تعریفی خطوط.
तो अब ढेर लग जाता था। अब जब तक शादी नहीं थी हमारे यहाँ, मैं भिंडी बाज़ार पे रहती थी, BIT ब्लॉक्स, वो ऐसी पढ़ी लिखी लोगों की उस वक्त की कॉलोनी, बहुत मशहूर कॉलोनी थी। वहाँ सब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील्स, नाशरानी अदीब, नाशरानी कुतुब, अदीब, शोरा, सब ऐसे ऐसे लोग रहते थे। हमने कभी वहाँ, वो भिंडी बाज़ार से बिल्कुल अलग थी वो कॉलोनी, हिसार में थी वो। और उस ज़माने का तो माहौल आपको मालूम है इस तरफ का कैसा था। तो ये एक अकेली ऐसी वाहिद वो थी। तो उस वक्त हम जो लिखते थे, तो उस वक्त की शायरी हम कह रहे थे। अब मेरे जहन से वो बात निकल गई जो ये कहना चाहते थे। हाँ, जो खुतूत आते थे। अब खुतूत में अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। लिखने वाले तो भाई फैंस तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, नेक नियत भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं। अब जब शादी हो गई तो वो खुतूत हमारे शौहर सेंसर करने लगे। जाहिर है भाई, जब शादी हो जाएगी तो सेंसर तो शहीद, वो खुतूत जो है वो सेंसर तो करेगा ही। तो वो सेंसर करने लगे। अब वो सेंसर करने के, अरे ये नो ज़रा माफ़ कीजिएगा, जुमला कुछ ऐसा है, इस साले की नीयत अच्छी नहीं है, इसका तो जवाब मैं दूंगा, इसका तो मैं ये करता हूँ, तुम ठहर जाओ, तुम रुक जाओ, इसका जवाब मैं दूंगा, इसका तो मैं दूंगा। अब मैं जो हूँ तो भाई मैं तो बहुत घबरा गई, और मैं तो अजीब सिचुएशन में पड़ गई। एक तरफ जो फैंस है वो चाह रहे हैं, दूसरी तरफ शौहर है कि वो ये बोलता है। मैंने कहा मैं लिखना ही बंद कर देती। मैंने अफसाने लिखना बंद कर दिए। अब रोमानी अफसानों का दौर जाया, सन 70 आने लगा। 70 आ गया तो तजदीदी अफसानों का दौर शुरू हो गया। अब वो मुबहम इबहाम उसमें आ रहा है, कुछ अलामती अफसाने आ रहे हैं, कुछ ऐसे अफसाने आ रहे हैं। मैंने एक अलामती अफसाने लिखा उस दौर में भी, सपने जागे आई रात उसका नाम था। एक अलामती अफसाना लिखा, और ऐसा अलामती अफसाना था कि उसमें 2 पैरेलल अफसाने चलते थे। जैसे एक जो था तो वो हीरो हीरोइन का अफसाना, कहानी चल रही है, और उसके पैरेलल एक अफसाना चल रहा है जिसमें एक गिरगिट है और एक गिलहरी है। एक वो कहानी है और एक ये कहानी है, और दोनों पैरेलल चलते हैं। यानी एक गांव में एक डॉक्टर आता है रहने के लिए, वहाँ के गांव की इस्लाह के लिए, और वो वहाँ जो है एक पढ़ी लिखी लड़की है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है, और दोनों के दरमियान एक जज्बाती रिश्ता कायम हो जाता है। तो ये कहानी अलग चल रही है। और दूसरी कहानी चल रही है कि एक दरख्त है, वही गांव में एक बरगद का दरख्त है, उस पर एक गिलहरी रहती है, वो गिलहरी आती जाती है, और उसी जगह गिरगिट भी रहता है। तो वो गिरगिट जो है वो गिलहरी को देखता है, प्लम्पी है, अच्छी तंदुरुस्त है, चंचल है, इधर उधर भागती है, उसकी दुम इतनी खूबसूरत लगती है, उसके इसमें अच्छा लगता है। तो गिरगिट के साथ वो एक कहानी अलग शुरू होती है। और जहाँ ऐसे मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी, वक्त ज़्यादा हो जाएगा, ख़त्म कर रही हूँ मैं। तो आखिर में अंजाम ये बताया गया है कि एक सीन आखिर में दिया हुआ है कि वो जो हीरोइन थी वो शादी नहीं होती है उसकी, और वो बूढ़ी हो जाती है, और वो बूढ़ी काकी के नाम से गांव में मशहूर है। और वो बूढ़ी काकी बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर रोज़ाना रात को अपने उस गांव के बच्चे जमा होते हैं और उससे उसकी कहानी सुनते हैं, और वो अपनी कहानी सुनती है। और बच्चे, और एक मंजिल ऐसी आती है कि जिस पर आकर वो बूढ़ी काकी रुक जाती है और कहती है कहानी यहीं ख़त्म हो गई। तो बच्चे पूछते हैं कहानी हर दफ़ा आकर यहीं क्यों ख़त्म होती है आपकी, आगे क्यों नहीं बढ़ती? तो एक दिन बच्चे बहुत ज़िद करते हैं कि आपको इस कहानी का अंजाम देना होगा। फिर वो बूढ़ी काकी कहती है कि देखो, फिर यह हुआ कि गिरगिट जो था उसी ज़माने में दरख्त पर एक छिपकली आ गई जो और हसीन और ख़ूबसूरत थी। तो ये गिरगिट जो था, हाँ गिलहरी, ये छिपकली होती है, वो गिलहरी होती है, तो वो गिलहरी की तरफ चला गया और छिपकली जो थी वो अकेली रह गई। और उसके बाद वो कहती है कहानी यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। अब इस कहानी को आप लोग समझिए, और कुछ था उसमें। अब ये कहानी यहाँ आके ख़त्म होती है, और ये उन्वान था उसका सपने जागे। जब मैंने अलामती अंदाज में लिखी थी कहानी,
تو مجھے اتنے گالیوں بھرے خطوط آئے، کیونکہ اس زمانے میں اس قسم کی کہانیاں چلتی نہیں تھی کہ ان کا کہا یا آپ سمجھے یا خدا سمجھے، یہ کہنا کیا چاہتی ہے، یہ فلاں کیا چاہتی ہے. تو میں نے ڈر کے مارے علامتی کہانیاں بھی بند کر دی علامتی کہانیاں بھی نہیں لکھی. پھر ان کی بعد میں تو ظاہر زندگی جب آگے بڑھائی اور گھریلو ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو وہ کہانیاں بھی میں نے بند کر دیں. تو نتیجہ ہوا کہ میں کہانیوں سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. حالانکہ مجھے آج بھی لگتا ہے کہ بنیادی طور پر میں کہانی نگار ہوں اور شاعر نہیں ہوں، لیکن میری شاعری آگے بڑھی، میرا افسانہ وہیں رک گیا. افسانہ آگے بڑھ گیا، اردو افسانہ بہت آگے بڑھ گیا، شاداب رشید تک آ گیا. لیکن شاداب رشید کے جب میں کہانیاں سنتی ہوں تو مجھے جو بات ان کی پسند آتی ہے کہ شاداب رشید کے یہاں ابہام نہیں ہے، صاف بالکل کہانیوں پلاٹ ایک دم صاف ستھرے ہیں اور بیانیہ ایک دم سیدھا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اور کہیں گنجلک نہیں ہے، کہیں ابہام نہیں ہے، اور جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں بہت سادگی کے ساتھ کہہ جاتے ہیں. اس لیے آج کے افسانہ نگاروں میں نے اور لوگوں زیادہ کو پڑھا نہیں ہے. مجھے شاداب کیونکہ آپ کے وہ یوٹیوب پہ اور وہ نیا ورق کی کچھ پروگرام میں نے سنے ہیں، اس میں وسیم عقیل شاہ بھی اچھی کہانیاں لکھتے ہیں اور شاداب رشید جو ہے ان کی کہانیاں بھی مجھے پسند آتی ہیں. مجھے زیادہ اپیل شاداب رشید کی کہانیاں کرتی ہے. وہ اتفاق سے یہاں سامنے، میں ان کے سامنے بولنا نہیں چاہتی تھی لیکن میں بتا رہی ہوں. تو بہرحال ان کو بھی تھوڑا وراثتی حصے میں آیا ہے، ناراضگی ہے، لیکن میں ہمارے بزرگوں نے ہم نے جو جس سے مذہب سیکھا ہے انہوں نے کہا تھا کہ بدترین سے بدترین دشمن بھی اگر ہو تو معاف کر دو. میرا کوئی بدترین دشمن تو نہیں تھا، اس لیے میں نے سب کو معاف کر دیا. تو بہرحال یہ کہانیاں ہم کو افسانے میرے افسانے چھوٹ گئے. یونیورسٹی میں آ کے تنقید میرے ساتھ رہی، اور اس کو میں نے جب شمس الرحمن فاروقی اور وزیر آغا اور ایسے لوگوں کی تنقیدیں پڑھی تو میرے تنقید کا رنگ بھی بدلا. پہلے ترقی پسندوں کا سا رنگ تھا، پھر اس کے بعد وہ رنگ بدلا. اور آج میں جو کچھ بھی ہوں میں اپنے ادیبوں، شاعروں، ان لوگوں کے بڑے بڑے ناموں کی وجہ سے ہوں جن کو میں نے پڑھا ہے، جن کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، جس سے میں نے کچھ چاہا ہے، جنہوں نے مجھ کو دیا ہے. تو میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے تو بھائی مجھے تو ڈر کے مارے میں شارٹ کرتی چلی جا رہی ہوں. شعر ویر نہیں سنو گے تو میں نے جو ہے اس لحاظ سے تنقید کو اب میرا مزاج جو ہے وہ تنقیدی زیادہ ہو گیا ہے. اور شاعری تو ایسی ہے کہ جو بستر مرگ تک ختم تو ہوتی نہیں ہے، مرتے مرتے بھی شاعر ایک نہ ایک شعر تو کہہ کے جاتا ہی ہے. چلا چومر آمد لبس تبسم بر لب اوست. تو یہ آخر تک بھی شاعر کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے. تو وہ شاعری تو چھوٹنے والی نہیں. وہ باورچی خانے میں جاؤ چاہے ہنڈیا جل رہی ہو تو بھی ہم کہیں گے، اور ٹرین میں بیٹھے ہوں اسٹیشن آ کے چلا جائے تو بھی ہم کہیں گے. وہ شعر کہنے کی عادت بہت بری ہے جو لگی ہوئی ہے اور وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور آج کل کچھ چونکہ اکیلے تنہائی کی زندگی ہے، تو تنہائی میں کچھ تو ہوتا نہیں، انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے. تنہائی میں سب جو ہوتا ہے، میں اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوں، میں اپنے خدا سے باتیں کرتی ہوں. آپ کو یقین آئے گا تنہائی بہت اچھی چیز ہے. لوگ تنہائی کو برا سمجھتے ہیں، تنہائی بہت ایک بڑی نعمت ہے. میں اپنے خدا سے باتیں کرتی ہوں اور زور زور سے باتیں کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے میرے سامنے تم میرے پاس روتے ہو گیا، وہ کیفیت سی لگتی ہے مجھے. میں روتی بھی ہوں، ہنستی بھی ہوں. آپ کو یہ ہے کہ میں ذاتی باتیں نہیں بتانا چاہتی، لیکن چونکہ تعلق رکھتی ہے باتیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پڑوسی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر سے ہمیشہ رونے کی آوازیں آتی ہیں. میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں تب میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میں رونے لگتی ہوں. میں جانتی ہوں کہ میں اپنے درد و درد سوائے اس کی کسی کو نہیں بتا سکتی، چاہے دنیا کو بتا کے بھی کیا ملے گا. تو میں جب نماز پڑھتی ہوں بھی رونے لگتی ہوں. میں اپنے شوہر کو یاد کر کے ان سے باتیں کرتی ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے باتیں کرتی ہوں، قمر سے بھی کرتی ہوں باتیں. کتنی مرتبہ قمر کو غصہ بھی ہوتی ہوں، قمر کو ڈانٹتی بھی ہوں، قمر کو اچھا بھی بولتی ہوں. تو میں اپنے جو ساتھی ہیں، اپنے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹے ہیں، سب کو ڈانٹتی ڈپٹتی ہوں اور برا بھلا بھی بولتی ہوں اور اچھا بھی بولتی ہوں.
تو تنہائی میں بہت کچھ بولتے، اور جب نہیں کچھ بول سکتے تو شعر میں تو کہتے ہی سکتے آرام سے. تو شعر میں تو ہم جو دل میں آتا ہے وہ کہتے رہتے ہیں. شاعری بہت بڑا سہارا ہے. شعور صاحب آپ تو جانتے ہیں باشعور آدمی ہیں. تو شاعری انسان کا ایک بہت بڑا سہارا ہے، اور تحریر ادب ایک بہت بڑا سہارا ہے. زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے کاندھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ وقتی سہارے ہوتے ہیں. زندگی گزارنے کا سب سے بڑا سہارا ادب ہے. اگر آپ کو نعمت اللہ نے ودیعت کی ہے تو آپ اس کی قدر کیجئے. آپ زیادہ سے زیادہ ادب تحریر کیجئے، آپ زیادہ سے زیادہ لکھیے، کیونکہ اس لکھنے میں آپ کی مشق ہوگی، آپ آگے بڑھیں گے، آپ کو جلا ملے گی اور آپ ترقی کریں گے. ادب کی ترقی آپ کی ترقی ہوگی اور آپ کی ترقی ادب کی ترقی ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ اب میرے بچوں کی فرمائش یہ ہے کہ میں تدریسی جو زندگی ہے میں نے اس پر بات نہیں کی. آپ ادبی منظرنامہ جو تھا ہاں وہ ذرا بتائیے. جو وہ بھی بتا دیتی ہوں. میں تو ڈر کے مارے کچھ بتا نہیں رہی تھی کہ آپ لوگ بولیں گے یہ بہت بولتی ہے، کیونکہ میں مشہور ہوں، بہت بولتی ہوں اور وقت بہت لیتی ہوں، اس لیے میں بتا نہیں رہی تھی. اب تدریس کی بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں کہ تدریسی معاملے میں ایسا ہوا کہ میں نے ایک بات محسوس کی ہے کہ یہ میری بات تھی کہ جب اسٹوڈنٹس میں کچھ صلاحیت آپ دیکھیے کہ یہ فلاں اسٹوڈنٹ میں فلاں صلاحیت ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو جلا دیں اور اس کو آگے اس کے اندر کی اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اوپر کی طرف لائیے، باہر کی طرف لائیے. یہ ایک استاد کا فرض ہے جو انجام نہیں دیتے بہت سے استاد. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے استاد، معاف کیجیے گا، مطالعہ نہیں کرتے. ہمارے استادوں میں مطالعے کی کمی ہے. وہ صرف ڈگری کی حد تک پڑھ لیتے ہیں، رٹافیکیشن کر کے، اور ڈگریاں مل جاتی ہے، سند یافتہ ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے ملازمت مل جاتی ہے اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں، آپ کو ایک نسل کو پورا پروان چڑھانا ہے، اس لیے آپ کو مطالعہ ضروری ہے اور وہ مطالعہ کریں گے تو ہی ہوگا. تو میرا جو ہے میں نے پہلے شروع، اور میں ایک عجیب عورت ہوں کہ میں نے تعلیم کے ہر درجے میں پڑھایا ہے، اس لیے ہر قسم کے اور ہر عمر کے طلباء کو میں جانتی ہوں. میں نے سیکنڈری اسکول میں پڑھایا، انجمن اسراف گرلز ہائی اسکول میں. بڑی ذہین لڑکیاں ملیں مجھے، ایسی ذہین لڑکیاں جو آج تک مجھے نہیں ملی، ایسی ٹیلنٹڈ لڑکیاں ملی، جس میں ریحانہ اندرے کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، ممتاز نقد کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایسی اور بھی بہت سی تھی جنہوں نے کہ یہ فریدہ انصاری جو مالیگاؤں کی ہے، ان لوگوں نے جو سب، یہ لڑکیاں بڑی ذہین تھیں، انہوں نے پڑھا اور اس حاصل کیا اور اس کے وہ بنی ہیں. کوئی افسانہ نگار بنی ہے، کوئی سوشل ورکر بنی، کوئی اور بنی. اس کے بعد پھر میں نے وہ دیکھا جب میں وہاں اس کالج سے، جونیئر کالج میں نے پڑھایا. جونیئر کالج میں معزہ قاضی میری اسٹوڈنٹ رہی تھی. پھر اس کے بعد میں اور آگے بڑھوں تو سب سے اچھا تجربہ مجھے برہانی کالج میں ملا. برہانی کالج میرے لیے بہت اچھا تھا اس اعتبار سے کہ مجھے جو شاگرد ملے وہ اتنے پیارے، اتنے اچھے، اتنے ذہین، اتنے ٹیلنٹڈ، اتنے ادب پسند تھے کہ میں جو کچھ میرے پاس تھا میں ان کو دل کھول کے دے سکتی تھی، اور میں نے دیا اور انہوں نے قبول کیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں ادب کی اس پر جو بیٹھے ہوئے ہیں مہاراشٹر کالج اور برہانی کالج کے طلباء ہیں. طالبات تو نہیں رہی، وہ افسوس ہے کہ ہماری عورتیں، ہماری لڑکیاں اس وقت ڈھنگ کی نہیں ملی مجھے. تو اس زمانے میں آپ دیکھیے حامد اقبال صدیقی، اور سب نے الگ الگ فیلڈ استعمال کی. تعجب تو یہ ہے، حامد اقبال صدیقی، اقبال نیازی، اسلم پرویز، پھر یہ قاسم امام تمہارے جو دیر میں آئے، عرفان جعفری ماشاءاللہ بہت ہی اچھا. یہ لوگ آئے جو ہے، یہ سب برہانی کالج کی پروڈکٹ ہے جو میرے پاس سے گزری ہے. اور اتنے اچھے بچے، اتنے تعلیم یافتہ بچے، اتنے مہذب بچے اور اتنے باذوق کہ انہوں نے جو بات میں نے کہی انہوں نے فوراً اس کو اپنایا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا اور آج بھی کر رہے ہیں. اقبال نیازی نے ڈرامے کی فیلڈ لے لی، حامد اقبال نے شاعری اور کوئز لے لیا، اور اس کے بعد عرفان جعفری کے تو شعروں کا کیا کہنا، غزلیں وہ تو بھائی
اس کو تو قیصر الجعفری صاحب جیسے باپ کا بیٹا تو ظاہر جواب کہہ رہے، اور خود ذاتی طور پر منہ سے پھول جھڑتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں۔ عرفان جعفری جی چاہتا ہے بچے کو سنتے رہو، کتنا پیار آتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ کیسے تھے، آج میں میرے لیے تو بچے ہیں، ظاہر ہے آپ لوگوں کے لیے بڑے فگرز ہیں، لیکن اگر میں بولتی ہوں ان کو بچے تو کوئی اعتراض نہ کرے، وہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ ہمارے قمر صدیقی، تعجب ہو رہا ہے مجھے، قمر صدیقی کے اشعار آج وہ غزلیں جو میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں تو پیچھے رہ گئی، قمر تو آگے بڑھ گیا۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، کیا کیا زمینیں نکالی ہیں، اور زمینیں نکالی ہیں، کیا زبان استعمال کی ہے، کیا ترکیبیں استعمال کی ہیں انہوں نے۔ فارسی کی ترکیبیں ہیں، ہندی کی ترکیبیں ہیں، اردو کے محاوروں کو، اور زبینیں تو بھی جواب نہیں تم، اور ان ردیفوں کو نبھایا بھی ہے ایسی خوبصورتی سے ہے، یہ نہیں کہ ردیف لٹک رہی ہے اور خیال الگ جا رہا ہے۔ تو میں بہت داد دیتی ہوں ان قمر کو، اور آپ بھی تالیاں بجائیے خوب۔ یہ قمر آج کے دور کے شاعروں میں قمر کا نام جو ہے واقعی جو ہے وہ سب سے آگے ہے، سرفہرست لوگوں میں ہے کہ انہوں نے بہت اچھے شعر کہے ہیں۔ قاسم امام ہیں لیکن وہ بہت کم شعر کہتے ہیں، ذرا لاؤبال قسم کے لگتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ سنجیدگی سے ادب کی طرف آتے، نہیں ذہین تو ہیں، سنجیدگی سے ادب کی طرف آتے تو وہ بہت اچھے انسان بن سکتے تھے، لیکن وہ نہ کر پائے، یہ تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے۔ عبید تو بہت ہی ماشاءاللہ جاندار، شاندار، فل آف لائف، جہاں چلا جائے محفل کو زعفران زر بنا دے۔ قرآن شکل سے شاعر لگنے والا آپ کے شاگردوں میں وہی ہاں بالکل، حلیہ وہی بنایا ہے۔ ارے وہ تو فلسفیوں کا صحیح حلیہ بنا ہوا ہے، اسکالرس کا حلیہ ہے جو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو عبید کو تو ہم بھول نہیں سکتے، عبید جیسے شاعر بھی بہت یہ ہے، اور آج کل تو تمام مشاعروں میں بڑا مقبول بھی ہو رہا ہے، بہت مقبول ہے جی۔ ہاں، انقلاب کے قطعے اب یہ آپ بولنا نہیں چاہیے، اب انقلاب کے قطعے لگ رہے ہیں کہ قطعے ہیں، کیونکہ حالات حاضرہ پر جس قسم کے برے ادب کے ساتھ، زبان کی لطافت اور فصاحت کے ساتھ جو خیال کو پیش کیا جا رہا ہے، اور جو مسائل جو آج کے دور میں ہیں حالات حاضرہ کے، ان مسائل پر اتنی خوبصورتی سے کہ کسی کوئی چوٹ بھی نہ لگے، بات بھی پوری ہو جائے، بات کے بعد سانپ بھی نہ مرے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اس ٹائپ کے قطعات جو ہے وہ عبید کے آ رہے ہیں۔ تو اس میں عبید نے ماشاءاللہ بہت، اس کو ویسے بھی کمال حاصل ہے، عروض کا تو ماہر ہے وہ بچہ۔ مجھے کبھی کبھی عروض کے لیے اس کو پوچھنا پڑتا ہے، کیا وہ ہمارے بچے ہم سے زیادہ علم رکھتے نہیں ہیں کیا؟ پھر رکھتے ہیں، آج ہمارے بچے ہم سے آگے بڑھ گئے، دنیا جب آگے بڑھ گئی تو ہمارے بچے تھوڑی ہم سے پیچھے رہیں گے، وہ ہم سے آگے ہو گئے۔ ہاں، تو ہم کو کبھی ضرورت پڑتی ہے، کبھی ہوتا ہے ایسا، مجھے ایسا لگتا الجھن لگتی ہے کہ نہیں شاید اس سلسلے میں کہیں کچھ غلط کر رہی، یا تو کچھ لگ رہا ہے سکتا آ رہا ہے، یا تو کچھ ہو رہا ہے۔ عبید کو میں فون کرتی ہوں، عبید اس ذرا اس مسئلے کو دیکھو تو درست ہے کیا؟ کہتا باجی صحیح تو ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ ایسا مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے، شعور صاحب کی یاد آتی ہے، شعور صاحب کی یاد تو بہت آتی ہے، لیکن شعور صاحب تو اپنی دنیا میں اتنے گم رہتے ہیں، اور ایک ان کی الگ ہی دنیا ہے بھیا، تو ان سے تو بات کرتے ہوئے بہت ذرا میں تصب وہ رہتی ہوں اس کی چاٹ میں، کہ اس لیے میں شعور صاحب سے کم پوچھتی ہوں، کبھی کبھی پوچھ لیتی ہوں۔ تو شعور صاحب تو اس کے تو ماہر ہیں، ان کی تو کتاب ہے، کتاب ان کی نصاب میں بھی رہی ہے، اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ ایک شخص کی نصاب میں کتاب ہے، اساتذہ طلباء نے ان کو پڑھا ہے۔ عالم فاضل شخص ہے آدمی، تاریخ اسلام بھی جانتا ہے، تاریخ دنیا میں جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو سوال ہی نہیں، حدیث یہ وہ سب معلوم ہے، ہر چیزیں ہیں۔ ہاں، فارسی کے عالم ہیں، بہت بڑے فارسی بولتے ہیں، میں فارسی بول نہیں سکتی، ترجمہ کر سکتی ہوں، لیکن ان کی طرح روانی کے ساتھ فارسی بولنا نہیں آتی۔ ایران جاؤں گی تو شاید آ جائے گا، مجھے تہران والوں نے بلایا بھی تھا لیکن میں گئی نہیں ہوں ایران، ہر سال بلایا، میں نے کہا بھیا میں ایران تہران میں آؤں گی تو میں اپنے بچوں سے چھوٹ جاؤں گی کہ میرے بچے یو ایس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں اگر میرے پاسپورٹ پر تہران کا ٹھپا لگ گیا، وہ بھی تہران گورنمنٹ کا ٹھپا لگ گیا تو مجھے تو ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیں گے، اس لیے میں نے منع کر دیا۔ ہر سال میں گئی ہوں، تب گئی ہوں جب زیارت پہ گئی ہوں،
اور زیارت پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی پلگریمیج پر تھی. اس لیے ہاں اگر گورنمنٹ کا ٹھپا لگا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی مہمان بن کے گئی تھی تو پھر تو خیر نہیں تھی. تو اس لیے میں تہران نہیں گئی. تہران یونیورسٹی میں بلایا میں نہیں گئی. فارسی اس لیے وہاں جاتی تو شاید فارسی آ جاتی آپ کی طرح بولنا. تو اتنا فارسی بولنا نہیں آتا. میں زبان کے معاملے میں ذرا کمزور ہوں. کوئی لفظ کو کوئی زبان کو شاید میں بہت جلدی اور بہت صفائی کے ساتھ پک اپ نہیں کر سکتی ہوں. شاید دماغ پر اردو اتنا سوار ہے, اعصاب پر اردو اتنی سوار ہے کہ کوئی زبان جلدی اس پر حاوی نہیں ہو پاتی. انگریزی ہے وہ بھی حاوی نہیں ہو پاتی, فارسی ہے وہ بھی حاوی نہیں ہو پاتی, اور اس مراٹھی ہے, مراٹھی کے ترجمے کرتی ہوں لیکن مراٹھی فراٹے سے بولے مجھے نہیں آتی. مہاراشٹر کی ہوں, میرے خاندان کے سب لوگ مراٹھی بہت اچھی بولتے ہیں, پڑھے بھی ہیں, آدھے تو پڑھے ہوئے ہیں مراٹھی کے, بہت سے تو مدرس ہیں مراٹھی کے, لیکن مجھے بولنا نہیں اتنی آتی فارسی, کیونکہ میں ترجمہ کر سکتی ہوں کیونکہ اب گھر میں بولی جاتی ہے, باہر بولی جاتی ہے, تو مجھے معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے شاعر, کیا کہہ رہا ہے. اور اس کا ثبوت مجھے منگیش پاڑگرکر کی کتاب میں انہوں نے خود لکھ کے دیا ہے کہ ان کی تحریر مراٹھی میں انہوں نے خود لکھ دیا ہے یہ, کہ انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ خود بھی شاعر تھی, سمجھتی تھی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اور ان کو اس کا شعور تھا. تو بہرحال یہ سب ہوتا ہے کہ زبان میں اتنی میں یہ نہیں ہوں. تو اب ایسے شعور صاحب جیسے, عبید اعظمی جیسے, قمر صاحب جیسے, اور بھی بہت سے لوگوں ہیں جن لوگوں کا, رحمان ہے, ہاں سہیل اختر ہے, رحمان ہے, ہاں یہ دو بھی بہت بڑے شاعر, دیکھو یاد نہیں آ رہے ہیں لیکن قمر کو یاد آ رہے ہیں. اچھا وہ یاد دلا. رحمان اتنی لمبی فہرست ہے کہ ارے بہت ہی شہر میں آج جو بھی آپ کو ادب کا نام مل رہے ہیں نا, پوری فہرست, اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس بندی کے ہاتھوں تیار کیے ہوئے. رحمان عباس آج تو ورلڈ فیم کا آدمی بنا ہوا ہے اور اتنی زخیم ناول لکھ رہا ہے, اور مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ کہاں سے لکھ لیتا ہے اتنا. میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تم اتنے زخیم ناول اور اتنے جلدی جلدی کیسے لکھ لیتے ہو. اور اس میں ایسا نہیں کہ خالی اس میں بھرتی کے الفاظ ہے یا بھرتی کردار ہے, نہیں, اس میں فلسفہ بھی ہے, اس میں سیاست بھی ہے, اس میں مذہب بھی ہے, اس میں اور تاریخ بھی ہے, جغرافیہ بھی ہے, سب موجود ہے. تعجب ہوتا ہے. زندیق پڑھا میں نے تو تعجب کیا کہ یہ شخص, اور بولڈنیس بھی اس میں دیکھیے کہ کیسے کیسے موضوع پر کتنا کھل کے لکھ لیتا ہے وہ. اللہ, میں تو لکھ بھی نہیں سکوں, پڑھ بھی نہ سکوں اس کو, لیکن وہ لکھ لیتا ہے اس پہ. میں نے زندیق پر اس کو وہ نہیں دیا, رائے نہیں دی. میں نے کہا کہ اچھا ناول ہے, بس تم نے اچھا لکھا, لیکن میں نے انہیں بتایا کہ اس میں کیا برائی مجھے نظر آ رہی ہے, کہ جو بات تم نے کہی ہے وہ تمہارے حساب سے, آج کے حساب سے بہت بڑی ہوگی, کسی زمانے میں لحاف بھی بہت بڑا افسانہ مانا گیا. عصمت چغتائی کیا, واجدہ تبسم بھی بڑی چلی ہیں, لیکن ہم کو, میں نے کہا ہم سے تو نہیں ہو پائے گا بھائی. آج کے دور میں فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید بھی بہت چل رہی ہیں, لیکن ہم شاید ڈرپوک رہے یا بزدل رہے یا ایک حد میں بندھے ہوئے. اور اس شخص کو بھی سب سے پہلے اس بات کو دیکھیے کس کے شعور نے سمجھا, رحمان عباس کے. جب وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے, رحمان عباس میرے اسٹوڈنٹ تھے, اور اتفاق سے میری 4 کتابیں ایک ساتھ آئی تھیں الگ الگ موضوعوں پر, تو ان کتابوں کا اجرا جو تھا وہ عبید کا, آپ لوگوں کی اردو چینل کی جانب سے اس کا اجرا ہوا تھا انجمن اسلام ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں, اور اس میں سردار جعفری, رفیق زکریا, مجروح سلطان پوری, سلمہ صدیقی, اور ڈاکٹر دلوی صاحب, اور مسز دلوی, اور اپنے رام پنڈت, اور سلام بن رزاق, اور انور قمر, اس سب لوگوں نے میری کتاب پر مضامین لکھے تھے اور پڑھے تھے. فیاض احمد فیضی وغیرہ وغیرہ, اور وہ نظامت عبید نے کی تھی غالباً, ہے نا. اور رحمان نے اس وقت ایک مضمون پڑھا تھا, میری شاعری پر مضمون پڑھا تھا, اور اس وقت اس نے میرے مزاج کو یا میری شاعری کو سمجھا تھا. یہ دیکھیے, اس بات کو میں یاد رکھتی ہوں ہمیشہ. انہوں نے اس کا عنوان دیا تھا حد فاصل کی شاعرہ, اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایک منزل پر آ کر رک جاتی ہے, اس سے آگے کی بات نہیں کرتی وہ, کیونکہ وہ ایک حد ان کے لیے حد فاصل بن گئی ہے, اس سے زیادہ نہیں بولتی. جب وہ مضمون سنا ان لوگوں نے, سردار جعفری نے, اور ان لوگوں نے, مجروح صاحب نے, اور یوسف ناظم بھی تھے انہوں نے, تو وہ پروگرام ختم ہونے کے بعد مجھ سے کہنے لگے, سچ بتائیے لکھ کے آپ نے دیا تھا نا یہ مضمون,
اب ہوتا ہی نا ایسا دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے. اب تو پی ایچ ڈی کے مقالے تک دوسرے لکھ کے دے رہے ہیں, تو مضمون کی کیا بات ہے. تو مجھے ہنسی آئی. میں نے کہا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا ان کا مضمون, یہ تو انہوں نے یہاں عین وقت پہ پڑھا تو مجھے معلوم پڑا. میں نے کہا یہ لڑکا ہے, صحیح ہے, شروع سے ایسا ہی ہے, تھوڑا بہکا ہوا, تھوڑا سنبھلا ہوا, تھوڑا ایسا مضمون اس قسم کا آدمی ہے. ہاں, تو میں نے کہا یہ انہوں نے محسوس کیا اور انہوں نے لکھا ہے, پھر اردو چینل میں شائع بھی ہوا وہ مضمون. تو اتنا ذہین بچہ وہ بچپن سے ہی رہا, اسٹوڈنٹ لائف سے ہی رہا, اور آج اب اس کی جو ادبی صلاحیت ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. اور اس کو پہلے جب آیا تھا, جب تھوڑا سا لاؤبالی تھا, تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ سن کی لفظ اچھا نہیں لگتا, لیکن تھوڑا سا ایسے ہی تھا, ہے نا, اس کو سوٹ کرتا ہے. تو کچھ ایسا ہی تھا, ایسا ہی تھا. اب بھی ہے, مطلب اب تو اس سے زیادہ ملاقات نہیں ہوتی ہے, کسی پروگرام میں ہو گئی تو ہو گئی. تو ایسا ہی تھا, اور خطرناک قسم کا باغی لگتا تھا مجھے وہ, خطرناک قسم کا سماج کا باغی. مجھے تو ڈر لگتا تھا یہ اگر وہ غالب نے, جیسے میر نے غالب کے لیے کہا تھا نا کہ اگر اس کو صحیح استاد مل جائے تو یہ ایک بہت بڑا شاعر بنے گا, اور ورنہ محمل بکنے لگے گا. یہ میر نے غالب کے لیے پیشن گوئی کی تھی. تو مجھے تو اس کو دیکھ کے یہی ڈر لگتا تھا اور یہی پیشن گوئی یاد آتی تھی کہ اگر اس کو صحیح تربیت نہیں دی تو یہ خطرناک قسم کا مجرم بنے گا, اور اگر اس کو صحیح تربیت کر پائی تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا ادیب بنے گا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ہے اس وقت رحمان عباس ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے. ترجمے ہو رہے ہیں مختلف زبانوں میں, اس کے ترجمے ہو رہے ہیں, منظر عام پر آ رہے ہیں. اب کوئی اس کی مخالفت کرے, کوئی اس کی موافقت کرے, کوئی مانے نہ مانے, یہ تو ادب میں چلتا ہی رہتا ہے. ادب میں آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے, کسی کی بری لگتی ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے. تو خیر, لیکن ادب اگر وہ مخالفت یا تنقید اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اس پائے کا ہو جاتا ہے. کسی چیز پر اگر تنقید کی جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا معیار بدل گیا, معیار بن گیا ہے, اور اسی پر آپ کو تنقید کر رہے ہیں. حریفہ نے بات پیما اگر اس پر تنقید کریں گے تو جو دوست احباب ہے, حلیفان جو ہے وہ تو آپ کی تعریف میں لکھیں گے. غالب کے ساتھ یہ ہوا تو ہم لوگ کیا ہے, میر کے ساتھ ہوا, غالب کے ساتھ ہوا, جب تک کہ وہ شعر شورانگیز نہیں آیا. میر تھے ضرور, لیکن وہ میر نہیں تھے جو آج شمس الرحمن فاروقی کے بعد بنے ہیں, ویسے میر نہیں. غالب عبد الرحمن بجنوری کے آنے سے پہلے غالب تھے, لیکن جب تک عبد الرحمن بجنوری نہیں آئے غالب نہیں بنے. تو یہ ہوتا رہتا ہے. تو تنقیدیں تو چلتی رہتی ہے, اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اب طرفدار ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے کچھ یہ کیا کہ مصلحتیں رکھی ہوتی ہیں. اگر کس میں اچھے بڑے شاعر ہیں ان کو کچھ انعامات نہیں ملتے, جو بڑے انعامات ملنا چاہیے بڑے شاعروں کو نہیں ملتے. سردار جعفری کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ نہیں ملا, تو کیا وہ چھوٹے شاعر ہو گئے؟ نہیں. پھر گیان پیٹھ, اور نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا. زمانے میں جو ترقی پسندی اور جدیدیت کا جو ماحول تھا تھوڑا سا, ہاں, ترقی پسندوں کے ماحول میں یہ تھا کہ دیکھیے ترقی پسندوں نے ایک قسم کی بغاوت کی کلاسک شاعری سے. ماحول ایسا بدلا ہوا آیا کہ انہوں نے سماج میں معاشی طور پر ایک انقلاب آیا. جب معاشی طور پر انقلاب آیا, اور خصوصاً آپ یہ سلسلہ ہم کو ملتا ہے لنڈن سے, انگلینڈ سے, اور وہاں ڈاس کیپٹل کی کتاب جو آئی ہے اپنے مارکس کی, تو مارکس کی کتاب ڈاس کیپٹل کے نام سے آئی, جس میں انہوں نے ایک نیا وہ دیا, کہنا چاہیے نظام, اور یہ بتایا کہ جتنا پورے ہمارے سماج کی جتنی دولت ہے چند مخصوص ہاتھوں میں چلی گئی ہے, اور اس لیے ہمارا سماج جو ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے غربت میں, امیروں اور غریبوں میں, اور غریب بہت غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, امیر امیر ہوتے. تو انہوں نے ایک نیا وہ دیا, اور وہ یہ دیا انہوں نے کہنے چاہیے فارمولا کہ جتنی تقسیم ملک میں جتنی دولت ہے وہ
ملک کی دولت خیال کی ملک کی کموڈٹی تسلیم کی جائے اور اس کو برابر برابر کا تقسیم کر دیا جائے سب کا حق میں، تو گویا اس طرح انصاف یا مساوات ہوگی۔ لیکن یہ جو نظام تھا، یہ میرے حساب سے بتا رہی ہوں اور بھی لوگ اس کے متفق ہوں گے، یہ نظام تھوڑا سا ناقص تھا۔ اس سے بہتر نظام ہم کو اسلام نے دیا ہے۔ اب اس کی میں تھوڑی سی تبدیلی آپ کو بتاؤں، وہ تقابل بتاؤں آپ دونوں کو کہ ترقی پسند نظام جو تھا وہ کیسا تھا اور جو اسلامی نظام ہے وہ کیسا تھا۔ ترقی پسند نظام یہ ہے کہ بھائی سب میں بانٹ دو، ایکول بانٹ دو سب میں۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا کہ ایک شخص جو ہے کاہل ہے، ایک شخص جو ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے، ایک شخص بہت ذہین ہے، ایک شخص بہت ہنرمند ہے، ایک شخص بڑا اچھا فنکار ہے، لیکن اس نے ایک مثال کے طور پر کرسی بنائی، ایک پینٹر نے، ایک ستار نے ایک کرسی بنائی، دوسرے ستار نے اور طریقے سے کرسی بنائی، تیسرے ستار نے کچھ اور طریقے سے بنائی، ایک نے بہت خوبصورت بنائی، ایک نے صرف پائے جڑ دیے اور وہ رکھ دیا، ایک نے اس میں گدے لگا دیے، ایک نے اس میں کچھ اور خوبصورت تصویر سجا دی، کچھ اور کیا، وہ اور خوبصورت ہو گئی۔ تو یہ محنت کس کی تھی؟ کیا صرف پائے جڑنے والے کی محنت تھی، یا پھر وہ جس نے کہ لکڑی کاٹی اور نئے ڈیزائن بنائے اس کی محنت تھی، یا جس نے کہ اس میں گدے رکھے اس کی محنت تھی، یا جس نے پھولوں سے سجایا، نقش سے سجایا اس کی محنت تھی؟ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ برابر تو نہیں ہوئی۔ ایک میں زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، ایک میں اس سے کم ٹیلنٹ ہے، ایک میں اس سے کم ٹیلنٹ ہے، یا ایک میں زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے سب کو اتنے ہی دے دیے، 10 روپے بانٹے تو آپ نے سب کو 10 بانٹی، تو کیا سب کے سب 10 روپے کے حقدار تھے؟ تو یہ تو کہاں مساوات کہاں رہی؟ مساوات تو ختم ہو گئی، یہ مساوات نہیں رہی، یہ تو ناانصافی اس شخص کے ساتھ جس نے زیادہ اچھا بنایا ہے، جس نے زیادہ محنت کی ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا نظام غلط ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ تمہیں کمانے کا کہ کوئی تمہارے روزگار پہ کوئی بندش نہیں ہے، تم جتنا چاہو بنا سکتے ہو، اچھا بناؤ برا بناؤ، جیسا بناؤ ویسے بناؤ، لیکن تم جو کچھ بھی جیسا بھی بناؤ گے اس حساب سے اس کی فروخت ہوئی، بازار میں اس کموڈیٹی کی ڈیمانڈ اس حساب سے جائے گی اور اس حساب سے فروخت ہوگی۔ تو کسی کو زیادہ بھی مل سکتا ہے، کسی کو کم بھی مل سکتا ہے، لیکن اب یہاں انصاف کا سوال ہوتا ہے، اس کو زیادہ ہے، اس کو زیادہ ہے، حالانکہ یہاں انصاف نہیں، محنت بھی ہے، لیکن اس کے بعد اسلام کیا کہتا ہے؟ بنا لو، تم جتنا کماتے ہو کماؤ، کوئی لیمٹ نہیں ہے، لیکن تم پر یہ ہے کہ تم یتیموں کو اس کا حق دو، جو مستحقین ہیں ان کو ان کا حق دو، غریبوں کو ان کا حق دو، زکوٰۃ دو، یہ سب جو چیزیں آئیں کہ خیرات دو، یہ دو وہ دو، یعنی آپ نے بیلنس کر دیا، سب بانٹ دیا۔ تو آپ نے اپنے پیسے میں سے غریبوں کا حق بانٹا تو غریب بھی غریب نہیں رہے، ان کو ان کا حق ملا۔ اب نہ کریں وہ اور بات ہے، میں اسلام کا نظام بتا رہی ہوں، یہ نہیں بتا رہی ہوں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تھا اسلام کا نظام، اور یہ تھا ناقص نظام۔ یہ ناقص نظام شروع میں ہوا، اس کو سجاد ظہیر وغیرہ جو لنڈن میں پڑھنے گئے تھے، ملک رام وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے فوراً اپنایا۔ کوئی نئی تحریک آتی ہے تو نئے ذہن جلدی اپناتے، انہوں نے اس نظام کو اپنایا، اور وہ کمیونزم سب پر حاوی ہو گیا۔ وہ لوگ وہاں سے لنڈن سے آئے، ادھر پڑھ کے آئے، تو اس وقت لنڈن سے آنا تو بہت بڑی بات ہوتی تھی نا۔ یہاں جو ادیب اور شاعر بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے اس کو لے لیا، اب اس نظام کمیونزم جو ہے وہ عام ہونے لگا، اور بہت سے لوگوں نے کمیونزم شروع کر دیا اپنانا۔ اب انہوں نے کمیونزم اپنایا، یہاں تک کہ ہمارے بڑے بڑے ادیب اس میں شامل ہوئے۔ منشی پریم چند کی صدارت میں پہلی وہی کانفرنس ہوئی لکھنؤ میں، پھر اس کے بعد اور جگہ جگہ کانفرنسز ہونے لگی، اور جتنے ادیب بڑھنے لگے، ادیب شاعر وغیرہ وغیرہ کمیونسٹ ہونے لگے۔ اب اس میں ان کا ایک اور بھی نقطہ تھا کہ یہ لا مذہب ہوتے تھے، لا دین، ان میں کسی مذہب کو نہیں اپنانا ہے، ان کا یہ تھا کہ بس انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس طریقے سے چلتا رہا،
اب انہوں نے نظمیں، اس میں سردار جعفری آئے، کرشن چندر آئے، مجروح سلطان پوری آئے، عصمت چغتائی آئی، قرۃ العین حیدرآباد میں آئی، بہت سے نام، ہاں بیدی آئے، بہت لوگ آئے، حاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، احمد ندیم قاسمی، ادھر کے پاکستان کے بہت سے لوگ، کئی ڈھیر سارے لوگ آئے، اور سب کمیونسٹ ادیب، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کیا، تو ترقی پسندوں کا ادب جو ہے وہ شروع ہوا۔ لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ تھے اچھے خاندانوں کے، سخا خاندانوں کے، پڑھے لکھے، عالم، قابل اور لائق لوگ تھے، لہٰذا انہوں نے جو ادب تخلیق کیا وہ بہت عمدہ ادب تھا۔ کرشن چند کی کہانیاں ہوں یا عصمت کی ہوں یا احمد ندیم کی کہانیاں ہوں یا شاعری ہو، سردار جعفری کی شاعری ہو، مجروح سلطان پوری کی شاعری ہو، کیفی اعظمی ہیں، بہت سے لوگ، تو وہ ادب اتنی جلدی پاپولر ہوا اور پھر عوام میں بھی وہ مشاعروں میں آنے لگا، پھر وہ یہ سب پڑھنے والے بھی بہت اچھے تھے، انداز بھی اچھے تھے، اتنا پاپولر ہوا، ادھر سے دلی سے بھی ہمارے جو ہے یہ آئے، ایک چمیلی کے منڈوے تلے، مخدوم محی الدین، اور ایسے ہاں ایسے بہت سے لوگ آئے، ہاں حیدرآباد سے، سوری دلی سے، تو یہ بہت سے لوگ ایسے آئے، اور یہ ادب اتنا پاپولر ہوا، اتنا اثر انداز ہوا لوگوں پر، ادب لکھنے والوں پر اتنا اثر انداز ہوا کہ میری بھی مجھ پر بھی اس کا بہت زبردست اثر پڑا۔ تو میں نے جو ترقی پسندوں سے حاصل کیا، کیونکہ انہوں نے غزلیں بھی کہیں اور نظمیں بھی کہیں، غزلیں کم کہیں، مجروح نے، فیض نے، کچھ لوگوں نے غزلیں کہیں، لیکن زیادہ تر نظمیں جو ہے وہ کیفی اعظمی، سردار جعفری، احمد ندیم قاسمی اور ایسے بہت سے لوگوں نے کہیں۔ تو وہ نظموں کا اثر مجھ پر اتنا پڑا کہ میں نے جو نظمیں کہیں اس زمانے میں، تو وہ نظمیں انہی کے اثر میں کہیں ہے میرے پاس وہ کچھ نظم رکھ کے کہی ہے کہ جس میں کیا ہوتا تھا، امیر اور غریب کے تفاوت کو بتایا جا رہا ہے، جہاں ظالم اور مظلوم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ فلسفہ ان کا تھا، حق اور ناحق کی بات ہو رہی ہے، تو یہ نظمیں میں نے بھی کہیں، اور میرے ذہن پر جو نظموں میں پہلی مرتبہ اثر آیا وہ ترقی پسندوں کا آیا۔ پھر اس کے بعد جب جدیدیت آئی، شبخون آیا، اور شمس الرحمن فاروقی نے پورے مزاج کو بدلا، اور ماحول بھی بدلا، تھوڑی سی حالات ایسے ہو گئے کہ فرد کی ذاتی زندگی جو ہے وہ اثر انداز ہونے لگی اپنے ماحول سے، اپنے حالات سے، وہ تنہائی، مایوسی، ناامیدی اور بھی بہت سی چیزیں جو اس وقت ہوئیں، تو غزل کا انداز بدلا۔ پھر اس میں شبخون کے رسالے نے اس میں بہت بڑا کام کیا، شمس الرحمن فاروقی کا اس میں بہت بڑا رول رہا ہے۔ اس وقت جدید غزلیں کہیں، جدید لفظیات آئی، جدید تراکیب آئی، جدید رنگ آیا غزلوں میں، ناصر کاظمی ہیں، بشیر بدر ہیں، اپنا یاد نہیں آتے، بہت شہریار ہیں، بہت لوگ تھے جنہوں نے کہ جدید غزلیں کہیں۔ اب جب ان غزلوں کو میں نے پڑھا تو مجھے لگا وہ کلاسیکی غزلیں کیا تھی، کہ شمع کے آگے پروانہ بیٹھا ہے، اور وہ شمع پروانہ اور گل و بلبل، اور وہ کیا مجھے وہ بچکانا لگتی تھی، اور مجھے بہت چیپ سی لگتی ہے، وہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے وہ ادھر جاتا ہے لے کے، یا ادھر پروانہ آتا ہے، یا گل و بلبل کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ سب مجھے ایسا لگتا ہے کیا یہ سمجھ کر رہا ہوں، وہ عہد اور وہ تہذیب کا تقاضا تھا شاید، لیکن اب لگتا ہے وہ سب چیز سی باتیں تھیں۔ یا بام پر آئے تو پاگل کے جیسے بیٹھ گئے، بستر لگا دیا ہے تیرے در کے سامنے، ارے کاہے کے لیے، کچھ کرو نا، ہاتھ پر ہاتھ ڈال کے بیٹھے۔ اس زمانے میں شاعر کچھ کرتے نہیں تھے، کسی دربار میں جا کے شاعری کر لی، وہ مل گیا مہنتانہ جو بھی مل گیا وہ چل گیا، یہ کیا ہے، میر جیسا شاعر جا کے لکھنؤ میں بیٹھ جاتا ہے، تو کیا ہے یہ؟ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ شاعری جو ہے یہ ان لوگوں کو جو ہے کاہل بنا رہی ہے اور ان کی صلاحیتوں کو دبا رہی ہے۔ تو مجھے لگا کہ جدید شاعر جو ہے وہ ایکٹیو ہے ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ غزل کے معاملے میں، تو پھر مجھے جدید غزل بہت پسند آئی، اور پھر میرا رنگ جو ہے وہ جدید ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ میری نظموں میں ترقی پسند رنگ ملے گا، اور میری نظموں میں جدید غزل کا رنگ ملے گا، اور آج بھی مجھے جدید غزل رنگ سے پیار ہے، جدید غزل جو ہے آج بھی مجھے پسند، اور آج تو اور آگے بڑھ رہی ہے کہ آج ہمارے جو شاعر ہیں وہ تو نئے نئے موضوعات نکال کے لا رہے ہیں،
اور ایسے ایسے موضوعات بھی جس پر نہیں لکھا گیا، ایسے ایسے موضوعات نکال رہے ہیں. اور ایک بات جو میں نے دیکھی، میں نے نوٹ بھی کی تھی، وہ یہاں ہو شاید میں نہیں لائی ہوں، میں نے آج کے شعراء کی اشعار میں نے نوٹ کیے، اور عجیب سی بات مجھے نظر آئی اس میں. پرانے زمانے میں جو ہوتا تھا، تہذیب ایسی تھی، عورت تہذیب آسانی سے دکھائی تو دیتی نہیں تھی، رہتی تھی بیچاری کوٹھی 4 دیواری کے اندر رہتی تھی، تو وہ نظر آتی تھی. جو عورتیں باہر نظر آتی تھی وہ اور عورتیں تھیں. 10 منٹ آپ لوگ خاموش رہیں، بس 10 منٹ. تو جو باہر نظر آتی تھی وہ عورتیں اور ہوتی تھیں. تو اب جو اس زمانے میں جو شاعری، تو اس میں جو عورت ملتی ہے وہ بازاری عورت ملتی ہے. ادائے، عشوہ، طرازی، عیاری، مکھاریاں اور نخرے ناز، یہ سب کیا ہے؟ عورت کو کیا چلتا ہوں فرصت ہے کہ 24 گھنٹے پکائے گی کھائے گی کہ ناز و نخرے دکھاتی رہے گی شوہر مرد کے ساتھ. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے کہ ایسا نہیں ہے. آج کے دور میں مجھے تعجب ہو رہا ہے، میں نے پڑھی ہے، وہ شعر بھی میں نے نقل کی ہے. آج کے شاعروں کے یہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کی محبوبہ بازاری نہیں ہے، یا تو پڑھی لکھی خواتین ہیں اچھی خاصی سنجیدہ، اور نہیں تو بیویاں ہیں، بیویاں گھر والیاں ان کی محبوبائیں ہیں. یہ میرے لیے ایک بہت ہی نیک فال لگتا ہے جدید شاعری میں. مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آج کے ہمارے شاعر اپنی بیویوں پر شعر کہہ رہے ہیں، اور بات یہاں تک کہ انتقال کے بعد ان پر مرثیے ہو رہے ہیں. شمس الرحمن فاروقی کا مرثیہ، ظفر گورکھپوری کا مرثیہ، رفعت سروش کا مرثیہ، اپنی بیویوں پہ مرثیے لکھ رہے ہیں. خوش قسمت لوگ تھے. ہاں، ظفر گورکھپوری نے اپنے بیٹے پر بھی مرثیہ کہا. پھر بیٹیوں پر کیفی اعظمی نے انیزہ پر نظم کہی، انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنے کیفی اعظمی کی شبانہ پہ نظم کہی، اور انہوں نے جانثار اختر نے انیزہ پہ نظم کہی. بتاؤ، اب یہ بیٹیاں بھی نظم ہو رہی ہیں، بیویاں بھی نظم ہو رہی ہیں، کہیں بہنیں بھی آ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں. تو آپ دیکھیے کہ آج کا مرد تو مجھے زیادہ مہذب ہوتا نظر آ رہا ہے، جبکہ دنیا بگڑتی جا رہی ہے. یہ تو ادب کے اعتبار سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج کا ذاکر خان کی نظم اتنی اچھی ہوتی ہے. ذاکر خان بہت عمدہ شاعر ہے، بہت ہی عمدہ شاعر ہے. اور ان کی تو غزلیں نظمیں دونوں پڑھ لیجئے، ان کی تو زبان کا حسن اور بیان کا حسن جو ان کے کلام میں ملتا ہے وہ قابل تعریف ہے. تو ایسے ایسے شاعر پیدا ہوئے ہیں ہمارے یہاں آج کے دور میں. تو ان سب کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے. صحافت میں ہمارے بچے جا رہے ہیں اور اچھے جو کہہ رہے ہیں، یہ بیٹھے ہیں یہاں جاوید جمال الدین بیٹھے، سرفراز آرزو جیسا شخص، آج جرنلسٹ کا بہت بڑا نام ہے، یہ بیٹھے ہوئے جرنلزم کا نام ہے بہت بڑا. تو یہ ترقی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے دور میں نہیں تھی. اردو جرنلزم میں وہ پرانے جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے بس وہی تھے، ہم کو ملتے بھی نہیں تھے نوجوانوں میں کوئی ایسے. لیکن آج تو اچھے اچھے موضوع، شکیل رشید بہت اچھے وہ دیتے ہیں اداریے، شکیل رشید بھی، جاوید جمال الدین ہے، سرفراز آرزو ہے، میں کچھ نام بھول جاؤں تو معاف کر دیں مجھے، شاہد لطیف ہیں، میں نام بھول جاتی ہوں، ذہن میں رہتے نہیں ہیں. آپ لوگ یاد دلا دیتے تو یاد آ جاتے، شکریہ. نہیں تو وہ سوچیں گے کہ میرا نام نہیں لیا باجی نے. تو ہوتا ہے یہ. تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آج ادب آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور صحت مند طریقے پر بڑھ رہا ہے. لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعری گر رہی ہے، شاعری وہ ہو رہی ہے، زوال پذیر ہو رہی ہے، ارے کہاں شاعری زوال پذیر ہو رہی ہے؟ آپ اٹھائیے سب جدید شاعروں کی غزلیں پڑھیے، کہاں شاعری زوال پذیر ہو رہی ہے؟ اور جو زوال پذیر شاعری آپ پڑھتے ہیں وہ ہندی غزل سے ہو کر آئی ہیں. معاف کیجیے گا، مجھے نہیں بولنا چاہیے کہ جو زوال پذیر شاعری آپ کو نظر آتی ہے اردو میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملاوٹ ہو رہی ہے ہندی غزلوں کی، اور ہندی غزلوں میں اونچائی بڑھ گئی ہے اردو غزلوں کی وجہ سے. یہ الٹا ہو رہا ہے. وہاں تو غزل تھی ہی نہیں، وہاں غزل تھی ہی نہیں. وہاں آپ ایسے ایسے شعر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا، پڑھتے ہیں ہندی لپی میں، شاعرات بھی آتی ہے ہندی لپی میں پڑھتی ہیں، اور ارے کہاں سے آ گئے تم کو اتنے فارسی کے الفاظ، فارسی کی تراکیب، بتائیے. تعجب ہوتا ہے. میں نے تو ایک دو سے پوچھا بھی، تم اس کے معنی جانتے ہو؟ تم نے کہاں سے سیکھی یہ تراکیب فارسی کی؟ کیسے معلوم ہوئی؟
ارے جو ہمارے اردو کے بہت سے بچے فارسی نہیں جانتے وہ تراکیب نہیں استعمال کر سکتے. آپ کو ہندی میں کہاں سے آ گئی وہ تراکیب؟ اور آپ بڑی شان سے پڑھ بھی رہے ہیں اسے، مشاعروں میں پڑھ رہے، واہ بھی لے رہے ہیں. اور ہمارے مجھے وہ ہے تو شکایت ہے ہمارے لوگوں سے. ہمارے لوگ ان کو اٹھا رہے ہیں، فیس بک پر کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ان پر مضمون لکھے جا رہے ہیں، ان کو مشاعروں میں دعوتیں دی جا رہی ہیں، ان کو بلائے جا رہا ہے. ارے متشاعرات بھی آ رہی ہیں تو بھی غلط ہے، وہ تو بہت ہی غلط ہے. لیکن شاعرات جو ہندی کی جن کے بہرے نہیں ہیں، جن کو شعر نہیں صحیح نہیں ہے، باہر سے خارج شعر پڑھ رہے ہیں اور اوٹ پٹانگ شاعری کر رہی ہے، کار میں ڈرائیو کر رہے ہیں، ہم کار میں فلاں کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ کیا بدتمیزی کی شاعری ہے؟ بازو میں تم میرے مت بیٹھ، میں تمہارے بازو میں نہیں بیٹھوں گی. اگر بیٹھوں گی تو پھر وہ کار جو ہے صحیح جائے گی نہیں، کہ حادثہ ہو جائے گا. واٹ نانسنس. مجھے نہیں، چاہے آپ مجھے کنورس وہ کہیں، قدامت پسند کہیں، کچھ بھی بیکورڈ کچھ بھی سمجھے، لیکن وقت کے ساتھ کچھ تہذیب کے اثرات بھی، تہذیبی عناصر بھی ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. کیونکہ ہم یہ شاعری، یہ کلام، یہ افسانے، یہ کہانیاں، یہ ہم ایک مجمع میں سناتے ہیں، محفل میں سناتے ہیں، اور اس میں ہماری ماں بیٹیاں بھی بیٹھتی ہیں، ہمارے بھائی بہن بھی بیٹھتے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے ماں باپ بھی بیٹھتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی بیٹھتے ہیں. تو ایسا ادب تو ہو، ایسا ادب تو ہو کہ جو آرام سے سنایا جا سکے، سن جا. تنقید میں اب میں تنقید پر بھی آؤں. تنقید میں نے تنقیدی مزاج میرا شروع ہوا کالج کے زمانے سے، یونیورسٹی کے زمانے سے، جب میں نے ہمارے کورس میں غالب کو میں نے پہلی دفعہ، آپ کو تعجب ہوگا، میں نے غالب کو پہلے اتنا نہیں پڑھا تھا اور مجھے غالب سمجھ میں بھی نہیں آتی. میں نے کالج میں جب گئی ہوں، ہماری اس میں غالب تھے سلیبس میں، منٹو بھی تھے ہمارے سلیبس میں. غالب کو میں نے اس وقت پڑھا باقاعدہ اور سمجھا کہ غالب کیا ہیں، اور اس وقت سے غالب مجھے لگا کہ ہاں غالب ہمارے اس کا سب سے بڑا شاعر ہے. میں اقبال کو میں نے بچپن میں پڑھا. اقبال کی میرے ذہن پر دو لوگوں کے اثرات بچپن سے آج تک ہے، ایک علامہ اقبال، دوسرے مولانا ابوالکلام آزاد. ایک شاعری کی وجہ سے اور ایک نثر کی وجہ سے، کیونکہ میرا مزاج کچھ شاعرانہ نثر کا رہا ہے، رومانٹک نثر کا تھوڑا مزاج ہے میرا. مجھے وہ دادق، وہ ایک دم ترجماتی زبان، جو جناتی زبان جو لکھتے ہیں انگریزی سے ٹرانسلیٹ کر کے، اور دھانس جماتے ہیں ہمارے قارئین پر کہ ہم بہت بڑے نقاد ہیں، اردو ادب میں ایسے نقاد پیدا نہیں ہوئے. تو ویسے نقاد مجھے نہیں چاہیے، خدا کے لیے مجھے نہیں چاہیے جو ہمارے اوپر سے چلے جائے، قارئ کے ہم کو معلوم ہی نہیں پڑے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. ارے ہم کو غالب کو سمجھنا ہے، ہم کو میر کو سمجھنا ہے، ہمارے اپنے ادب کو سمجھنا ہے. آپ اس کو رد تشکیل یا آپ اس کو لے کے کیوں بیٹھے ہیں؟ تو ہم کو نہیں چاہیے وہ سب، کیونکہ ہمارا ماحول جہاں، ہمارا ادب ہمارے ماحول میں پرورش پا رہا ہے، ہمارے سماج میں پرورش پا رہا ہے. تو پہلے ہم اپنے سماج کے مسائل تو سمجھ لیں، پہلے ہم اپنے ماحول کو تو سمجھ لیں، پہلے ہم یہاں کے لوگوں کے ذہن کو تو پڑھ لیں، اس کے بعد ہم چاہے تو کافکا کو پڑھیں یا جس کو بھی پڑھنا ہے پڑھیں. تو ہم کو تو پہلے ہم کو اپنے لوگوں کو پڑھنا ہے. ارے غالب کو ہی آپ پوری طریقے سے پڑھ نہیں سکے، میر کو آپ پوری طریقے سے پڑھ نہیں سکے، محمد حسین کو آپ پورا سمجھ نہیں سکے، مولانا آزاد کے کتنے مضامین آپ سمجھتے بتائیے؟ غبار خاطر میں تھوڑی ان کی آسان لینگویج ہے، باقی پڑھیے مولانا آزاد کو کتنے سمجھ لیں گے. غبار خاطر ہم کو اتنا اس لیے اچھا لگتا تھا، اس میں چڑیا چڑی کہانی تھی، اس میں چائے کے فنجان کی، ہاں چائے کے فنجان کی، اور وہ بھی بہت طریقے اس کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ، اور وہ سامنے الاؤ جل رہا ہے، اس میں دھیمی دھیمی آنچ اٹھ رہی ہے، اور مولانا ایک فنجان میں گرم چائے، وہ چائے سی باپ رہے، اور مولانا فنجان میں پڑھ رہے، وہ چائے پی رہے، چسکیاں لے رہے ہیں. تو ہم کو وہ سب رومانٹک لگتا تھا، ہم کو بہت اچھا لگتا تھا، ہم کو رومانٹک لگتا تھا وہ. اور اس کے ذریعے پھر آزاد کچھ بھی ہم کو سمجھا، ہمارا سمجھ میں آ جاتا تھا، کیونکہ آزاد نے ہم کو اتنے اچھے سے فنجان اور وہ سب بتا دیا ہے، تو ہم کو اس کو سمجھنے میں مزہ اچھا لگتا تھا. آزاد نے چڑیا چڑی کہانی کے ذریعے کتنا اچھا ہم لوگ کو یہ کیا، ہم کو اچھا لگتا تھا. تو آزاد کو میں نے 5ویں 6ٹھی سے پڑھا میں نے،
علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ یہ سب ہم نے 5ویں میں پڑھے، اور ہم زبان ہی یاد تھے مجھے، اور وہ تو تھے پرندے کی فریاد، اور ایک وہ مکڑا اور مکھی، اور ہاں، اور وہ دوسرا گلہری، اور وہ پہاڑ، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا اس کو، ہاں گائے اور بکری. تو وہ تو ہمارے اپنے دل کی باتیں ہوتی تھی، ہمارے اپنے بچپن کی باتیں ہوتی. لیکن شکوہ جواب شکوہ سمجھ میں تو کچھ آتا نہیں تھا، اتنا لگتا تھا کہ مولانا کو مسلمانوں سے بھی کچھ ناراضگی اور اللہ سے بھی کچھ ناراضگی ہے. تو ہم کو لیکن پڑھنے میں بہت اچھا لگتا تھا. وہ مسدس کی شکل میں، ارے پورا یاد تھا، اور فارسی ترکیب، اور فارسی کو پڑھے بغیر آپ کو ایک بات اور بتا دوں، فارسی کو پڑھے بغیر آپ اردو کو نہیں پڑھ سکتے. نہ آپ کی سمجھ میں غالب آئیں گے، نہ آپ کی سمجھ میں فیض آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا آپ کی سمجھ میں. نہ آپ کو مولانا آزاد آئیں گے، نہ محمد حسین آزاد آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا آپ کو جب تک کہ آپ فارسی کو نہیں سمجھیں گے. فارسی کو سیکنڈ لینگویج بنا دینا چاہیے. اب آپ کو محاسبے کے لیے تیار رہنا ہے، جو کچھ کہا ہے اتنی دیر سے. سوال جواب ہاں، ترقی پسندی کا بھی مذاق اڑایا ہے آپ نے، کلاسکس کا بھی، سب کا. باقی باتیں سوالات میں بھی آئیں گی. اب سب کے سوال جواب کے لیے تیار اب رہیے. جتنا جواب دینا آئے گا دوں گی بھیا. محاسبہ ہے اب. میں بس یہ گزارش کروں گا میڈم سے کہ ایک نظم اور ایک غزل آپ سنا دیں، کیونکہ آپ کا بہت نام سنا بچوں نے، اور غزل کیا ساتھ نہ بیٹھے. اب غزل کو کیا نظم کوئی ایسی دیکھ لیتی ہوں اگر اور کچھ. اس کے بعد کے سوالات ہوں گے جن لوگوں کو میڈم سوال کرنا ہو، آپ وہ سوالات کر سکتے ہیں. اب چھوڑیے نا، میں کلام والا اب چھوڑیے، مجھے کام سننا نہیں، ضرورت نہیں، آپ ہی اس سے سوال. ارے مجھے بہت وحشت ہوتی ہے. ہاں جو ہے نا وہ سے ابھی پچھلا ہے آپ کی لائن کی، تو اسی پر سوالات ہوں گے جو آپ کہنا چاہ رہی تھی. ہاں جی وہ اسی لیے ہم نے کہا. ہاں تو بس نا کلام چھوڑ دیجیے نا، اچھا کلام چھوڑ دیجیے. ایک نظم خالی میں جو ہاں. زندگی کے نچوڑ کے بعد اور ایک غزل بھی. غزل بھی. میں ان کے پاس نہیں ہے فون. اگر وہ غزل ہو شامیوں کی بھیڑ میں، اچھا ابن علی کوئی نہ ابن تھا. میں آج اسی پہ بولتا ہوں. اچھا کچھ اشعار یاد ہیں، پوری غزل تو یاد نہیں ہے. میں اپنا کلام بھی یاد کیونکہ وہ کرتی ہوں. تانیسی شاعری کا یہ پہلو کسی کے یہاں نہیں ہے. کیا تھا وہ باقی سب کے تذکرے ہیں، لیکن یہ تذکرہ کہیں. ان کی فرمائش پر جی جی. شہر میں دانشوروں کے فلسفی کوئی نہ تھا. شہر میں دانشوروں کے فلسفی کوئی نہ تھا. کیا بو علی ہوتے کہ اس میں کیا بو علی ہوتے تو کیا اس میں علی کوئی نہیں، کیا علی ہوتے کہ اس میں بو علی کوئی نہ تھا. شہر میں دانشوروں کے فلسفی کوئی نہ تھا. کیا علی ہوتے کہ اس میں بو علی کوئی نہ تھا. اور یاد نہیں آتے شعر مجھے، میں کیا کہوں. کون سی بستی تھی جس میں، کون سی بستی تھی آخر، کون سی بستی تھی آخر کہ جس میں دم گھٹ گیا. یاد نہیں، معاف کیجیے گا. کون سی بستی تھی آخر کہ جس میں دم گھٹ گیا. سب خدا تھے، دیوتا تھے، آدمی کوئی نہ تھا. ہاں بے ردائی کی گھڑی میں کس کو میں دیتی صدا. بے ردائی کی گھڑی میں کس کو میں دیتی صدا. شامیوں کی بھیڑ میں ابن علی کوئی نہ تھا. جناب زین العابدین کو چھوڑیے کیونکہ وہ زنجیروں میں تھے. تو شامیوں کی بھیڑ میں کس کو میں دیتی آخر دیتی صدا. بے ردائی کی گھڑی میں کس کو میں دیتی صدا. شامیوں کی بھیڑ میں ابن علی کوئی نہ تھا. اور میں کدے میں شیر کے یوں تو کئی میں خوار تھے. میں کدے میں شیر کے یوں تو کئی میں خوار تھے. ہاں مگر غالب کے جیسا تو ولی کوئی نہ تھا. ہاں مگر غالب کے جیسوں کا ولی کوئی نہ تھا.
اور چھت پہ ایک زخمی بڑھیا لوٹتی تھی خون میں، یہ آج کے دور کے حساب، چھت پہ ایک زخمی گریا لوٹتی تھی خون میں، اور ادھر بارہ دری سنسان تھی کوئی نہ تھا، اور ادھر 12 دری سنسان تھی کوئی نہ تھا۔ یاد نہیں آ رہے، کیا کروں؟ کوئی بات نہیں۔ چلیے اب نظم نمونہ جو تھا آپ کی تانیسی شاعری کی بنیاد تانیسی شاعری کے تو بہت نمونے ہیں، لیکن اب میں نہیں سناتی ہوں، اور آخری مصرع جو ہے وہ میرے نہیں نا اردو شاعری میں۔ ہاں، تانیسی شاعری کے تو بہت ہے، غزل بھی میری پوری تانیسی شاعری ہے، لیکن اس وقت جان دیجیے۔ اور یہ آخری تو میں اپنی زندگی کا جو نچوڑ ہے بس اس کو سمجھیے، ایک تانیسی شاعری کا ایک نظم میں ہے، وہ دیکھ لیتی ہوں، وہ آپ کو بتا دوں آپ کی فرمائش پر۔ میں نے ویسے تو اپنے شوہر کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں بھی لکھی ہے، سمندر پار بیٹے جو میرے ہیں ان پر ایک نظم ہے، اسی امید پر جیتی ہوں اب تک، اسی امید پر جیتی ہوں اب تک کہ ایک دن تو میرا بیٹا میری دہلیز پر آ کر مجھے آواز دے گا، اسی امید پر جیتی ہوں اب تک کہ ایک دن تو میرا بیٹا میری دہلیز پر آ کر مجھے آواز دے گا کہ دیکھو آ گیا میں، کہ دیکھو آ گیا میں، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہے گا، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہے گا، ماں مجھے چھو لو، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہے گا، ماں مجھے چھو لو، یہ ماتھا ہے، یہ آنکھیں ہیں، وہ اپنا ہاتھ، ماں کا ہاتھ جو ہے اپنے ہاتھوں میں لے کے کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر، یہ والا تو نہیں ہے، ہاں یہی ہے، اسی امید پر جیتی ہوں اب تک کہ ایک دن تو میرا بیٹا میری دہلیز پر آ کر مجھے آواز دے گا کہ دیکھو آ گیا میں، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ پر لے کر کہے گا، ماں مجھے چھو لو، یہ ماتھا ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ ٹھوڑی اور یہ گردن، یہ چہرہ ہے میرا، یہ ہاتھ، یہ بازو، میں پھر اینک کے شیشوں سے پرے مدھم سی دھندلی نظروں سے اسے دیکھوں گی، میں پھر اینک کے شیشوں سے پرے مدھم سی دھندلی نظروں سے اسے دیکھوں گی، اور چھو کر کہوں گی، چھو رہا ہے نا، اس نے ہاتھ لے لیا ہے، اور چھو کر کہوں گی، میرے بیٹے گزشتہ 3 برسوں میں وہاں رہ کر تیرا ماتھا بڑا روشن، تیرا سینہ کشادہ، اور تیرے بازو زیادہ ہی توانا ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے باہر کی زندگی کتنی شاندار ہے، تو میرے بیٹے گزشتہ 3 برسوں میں وہاں رہ کر تیرا ماتھا بڑا روشن، تیرا سینہ کشادہ، اور تیرے بازو زیادہ ہی توانا ہو گئے ہیں، تیرے رخسار بھی بھر سے گئے ہیں، تیرے رخسار بھی بھر سے گئے ہیں، تیرا قد اور اونچا ہو گیا ہے، تیرا قد اور اونچا ہو گیا ہے، تیری آواز میں بھی تمکنت ہے، تیری سوچوں میں بھی ہے پختگی سی، تیرے لہجے میں بھی سنجیدگی ہے، تیری باتوں میں بھی گہرائی ہے تیرے تجربوں کی، تو دنیا دیکھ آیا ہے، ہرے کوثار، نیلی جھیلیں، تا حد نظر برفیلے منظر، یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ اور اس طرف کے منظر فارن کے، ہرے کوثار، نیلی جھیلیں، تا حد نظر برفیلے منظر، حسین پھولوں کی خوشبو سے معطر شاہراہیں، تازہ میووں سے مہکتے خوشنما بازار و باغات، ملائم ریشمی قالین تکیے، عجب مست خرام ناز، پیاری خوش ادا حوریں، گماں ہوتا ہے شاید وہ تیری دنیا میری مٹی سے بڑھ کر روح پرور دل نشی ہوگی، وہ دنیا اس زمین پر رشک فضا سے بھری ہوگی، جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں کیسی زندگی۔ آگے بس آخری مصرع ہے، آخری بند ہے، مگر ایک بات پوچھوں میرے بیٹے ذرا سچ بتانا، مگر ایک بات پوچھوں میرے بیٹے ذرا سچ بتانا، تجھے جنت نشاں اس اجنبی بستی کی ان حوروں کے اندر
تجھے جنت نشاں اس بستی کی ان حوروں کے اندر تیری ماں سی کوئی عورت ملی تھی؟ تیری ماں سی کوئی عورت ملی تھی کہ تو اب بھی وہی بچپن کے اس معصوم سے منع کی صورت میرے قدموں تلے ہی اپنی جنت ڈھونڈتا ہے؟ بس اور یہ آخری نظم جو زندگی کے نچوڑ ہے میرا زندگی کا، وہ لکھ رہی ہوں. کوئی سوال رہ گیا ہے، کوئی ایک سوال زندگی میں رہ جاتا ہے. عمر کی اس منزل پہ پہنچ کر، عمر کی اس منزل کو پہنچ کر سوچ رہی ہوں دنیا کیا ہے. یہ وہ ہے کہ عمر کی اس منزل کو پہنچ کر سوچ رہی ہوں دنیا کیا ہے. سوال اٹھ رہے ہیں کہ دنیا کیا ہے. ایک شاداب شگفتہ لہراتا سبزہ ہے، ایک شاداب شگفتہ لہراتا سبزہ ہے، شور مچاتا چیختا چلاتا دریا ہے. سوچیے دنیا کو دیکھ کر سوچ رہی ہے شاید کہ شور مچاتا چیختا چلاتا دریا ہے. دھیمی لے میں گاتا ایک ٹھنڈا چشمہ ہے، دھیمی لے میں گاتا ایک ٹھنڈا چشمہ ہے. گاؤں کے میلے میں جو ناچے وہ گڑیا ہے. دنیا کیا ہے؟ گاؤں کے میلے میں جو ناچے وہ گڑیا ہے. جادوگر کا ڈبہ جوگی کی مالا ہے، جادوگر کا ڈبہ جوگی کی مالا ہے. کٹھن سفر ہے اور کانٹوں کا ایک رستہ ہے، کٹھن سفر ہے اور کانٹوں کا ایک رستہ ہے. تو عمر کی اس منزل کو پہنچ کر سوچ رہی ہوں دنیا کیا ہے. ایک شاداب شگفتہ لہراتا سبزہ ہے، شور مچاتا چیختا چلاتا دریا ہے. دھیمی لے میں گاتا ایک ٹھنڈا چشمہ ہے. گاؤں کے میلے میں جو ناچے وہ گڑیا ہے. جادوگر کا ڈبہ جوگی کی مالا ہے. کٹھن سفر ہے اور کانٹوں کا ایک رستہ ہے. یا جو کچھ ہے سب دھوکا ہے، یا جو کچھ ہے سب دھوکا ہے. جیسی بھی ہے پھر بھی ایک سندر سپنا ہے. سوالات اگر کسی کو کرنے ہیں مائک ہے. لکھوں ذرا کیا سوالات کرتے ہیں. خطرناک سوالات لو. جو میڈم سے ایک یہ نشتر مالکی صاحب ہے. میں آپ سے جی جو اردو ادب کے جو گوشے پس پردہ چلے جا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مثلاً قصیدہ گوئی. جی قصیدہ گوئی ہاں کنارے ہوئی قصیدہ گوئی جی مقفع نثر ہاں کہیں پتہ نہیں اس کا. ہاں اس کے علاوہ ابد کی بیکماتی زبان ہاں اس پر عجیب کیوں نہیں ہو سکتے؟ وجہ ہے کہ تین گوشے بھی بالکل دفن نہیں ہو گئے ہیں. جی مکمل اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو مارا جائے. اس کے دیکھیے آپ نے جو بات کہی نا بالکل صحیح کہی کہ پرانا ادب جو کلاسیکی ادب جو تھا ہمارا وہ پس پشت جا رہا ہے آج کے ماحول کے حساب سے. لیکن کچھ ایسے ہیں لکھنے والے جو اس طرف توجہ دے رہے ہیں. اور جیسے قصیدہ گوئی آپ کہہ رہے ہیں، قصیدہ گوئی تو ہے اور پھر سے کہی جا رہی ہے، اور لیکن بس یہ ہے کہ وہ مذہبوں تک محدود رہ گئی ہے. یہ ہوا ہے کہ ہاں مذہب کے علاوہ نہیں ہو رہی. آپ نے بالکل صحیح کہا. اب وہ قصیدہ گوئی شکل کیسے اختیار کر گئی ہے؟ نظموں کی صورت میں. میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کو جن لوگوں سے کام ہوتا ہے ان کے بارے میں نظم لکھ لیتے ہیں. قصیدہ گوئی نے شکل بدل دی ہے. اب میں مثالیں نہیں دوں گی، لیکن میں نے بتایا آپ کو نا کہ جن سے جو کام نکالا ہے تو ان کے اوپر ایک نظم لکھ دیجئے. مضمون لکھے جاتے ہیں. اب مقفع نثر کی بات جو آپ نے کہی، مقفع نثر جو ہے وہ تو یقیناً دور ہوتی جائے گی، اور لگتا ہے کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ مقفع دور کا نثر کا دور نہیں رہا، کیونکہ قافیے سے تو لوگ ویسے ہی بھاگ رہے ہیں. اور اب جو مقفع دور کی بات آپ کر رہے ہیں، نثر میں جو مقفع نثر جو لکھی جا رہی تھی، جیسے فسانہ جہب میں ہم کو ملتی ہے، اور دوسرے ایسی داستان گوئی جتنے داستانیں ہیں ان میں، صبرس میں ہیں، داستان میں جتنی داستانیں ہیں سب میں ہیں. مقفع نثر جو ہے وہ داستانوں میں زیادہ ہے،
اور کتابوں میں ہیں لیکن وہ ترجمہ کی صورت میں ہیں. ہاں ہاں وہی تو بولی داستانوں میں ہے زیادہ. اب وہ داستانیں تو داستانیں ہو گئی آج کے دور میں، داستانیں تو داستانیں ہو گئی. اب ہاں 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 لیکن مقفع نصر آپ آج کے مزاج کے حساب سے، آج کے دور کے حساب سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سوٹ نہیں کر رہی ہے. آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں، اس میں مقفع نصر اگر ہم لائیں گے تو مقفع نصر میں جو زیادہ تر فارسی الفاظ آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے فارسی الفاظ آتے ہیں، اور لوگ فارسی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو نتیجے اس کی وجہ سے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. مقفع نصر ہوگی. ویسے ہی اس زمانے کے لوگ بھی فضائل عجائب آج آپ کو معلوم ہے، میں نے نصاب میں رکھ کے دیکھی ہے. فضائل آپ طلباء کو تو چھوڑ دیجئے، اور آج بھی کہتی ہوں اساتذہ ہی وہ فضائل اگر ایک لفظ بھی پڑھ کے دکھا دیں، ایک جملہ بھی اگر صحیح پڑھ کر دکھا دیں تو آپ کو کہوں نہیں آتا. فصل آپ بتاؤ کہ مجھے سبرس بھی لوگ نہیں پڑھ پاتے، وہ دکنی زبان ہے اور مقفع ہے، وہ میرے گلے میں مار دی جاتی تھی. یہ فسانہ جائب اور یہ سبرس آپ پڑھائیے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بتائیے اساتذہ ہی کہتے ہیں. باقی یہ ڈاکٹر مزمل سرفروش صاحب، ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اجازت ہے؟ ہاں ضرور ضرور، کیوں بولو. میڈم ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے، جیسے ایک سوال ایسا کہ بچے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے یہیں بمبئی میں پوری زندگی گزاری ہے نا جی، اور ایک بمبئی میں ایک ایسا دور تھا جب ادبی کہکشاں تھی. ہاں بالکل صحیح. ادبی کہکشاں کے دور میں آپ بڑی ہوئی وہاں پہ اس کو دیکھتے تھے، تو آپ نے تھوڑی سی جھلک تو دکھائی ہمیں. جیسے فیض صاحب آئے تھے تو غالباً آپ اس وقت مہاراشٹر کالج میں نہیں، میں اس وقت مہاراشٹر کالج میں تھی، برانی کالج. پلیز ذرا تھوڑا اس وقت میں اس وقت برانی کالج میں تھی. اور وہ مستان تالاب کے وہ جو یہ ہوتے تھے جلسے ہوتے تھے. ہاں فیض کے یہاں میں نے ایک بات دیکھی، فیض کی شاعری بہت اچھی ہے. حالانکہ وہ چونکہ پنجابی تھے اس لیے کہیں کہیں انہوں نے زبان کی غلطیاں ہم کو ملتی ہیں جو مجھے نہیں بولنا چاہیے. وہ بڑے لوگ ہیں، ہم چھوٹے ہیں، خطائے بزرگاں گرفتار خدا خطا، لیکن اب ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. تو ان کے یہاں پنجابی ہونے کی وجہ سے زبان کی غلطیاں ہم کو ملتی ہے اس کی تو، لیکن پڑھتے بھی بہت اچھے ڈھنگ نہیں تھا ان کا. میں ان کی شاعری کی مداح ہوں لیکن ان کے پڑھنے کی مداح نہیں ہوں. اور ان کے یہ ہاں ایسا لگتا تھا نثر پڑھ رہے ہیں. ایک یہ شہریار کے یہاں بھی یہی بات ہے، شہریار بہت اچھے شاعر تھے لیکن وہ پڑھتے ایسا تو ایسا لگ رہا تھا نثر پڑھ رہے ہیں. میں نے ان سے ڈائریکٹ خود ان سے کہا ایک دن، ایک جلسے میں کسی میں تھے، اسے میں نے خود کہا کہ آپ کی شاعری جتنی اچھی ہے نا، آپ پڑھتے اتنا ہی برا ہے، آپ کی خواندگی اتنی بری ہے. تو مسکرائے، وہ تو ذرا شرمیلے قسم کے آدمی تھے، مسکرائے، ہنسے، کہنے لگے مجھے ایکٹنگ نہیں آتی ہے. تو میں نے کہا کہ ہر شعر کے لیے ایکٹنگ کہاں ضروری ہوتی ہے، وہ مشاعروں میں ہوتی ہوگی. تو بہرحال یہ ہوتا ہے کچھ. ابھی دیکھیے وہی ہوتی ہے نا کہ خطابت یا خواندگی، پڑھنا یا کسی چیز کا ادا کرنا، لہجہ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہ قدرتی ہوتی ہے، سب کو ملتی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں عالموں میں بھی دیکھتے ہیں نا، کوئی بہت اچھا بولتا ہے، معمولی چیز ہے لیکن بولتا بہت اچھا ہے، اور کوئی بہت گہری بات کہتا ہے لیکن ایسا کہتا ہے کہ دل میں نہیں اترتی. وہ اقبال کا ہے کہ جو دل میں اتر جائے تیری بات. اقبال ہم کو ہمارے دل میں اترتے ہیں، وہ بھی فارسی وہ استعمال کرتے تھے. آپ یونیورسٹی اور کالج میں ہاں ہیڈ تھی، اس کی کچھ کوالٹیز تو آپ نے اس نے ڈالی، پتہ خاتون آپ کو کیا پریشانیاں اٹھانی پڑی؟ یہ اچھا سوال ہے. یہ تمہارا سوال ہے اس لیے کیا بتاؤں کہ کیا اٹھانے پڑی. ایک تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے بیٹا جو نہ بولیں تو بہتر ہوتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ یوں بند رہے تو ہی ٹھیک رہتا ہے. لیکن ہاں خواتین ہونے کے ایسے سے کچھ تو باتیں، کچھ تو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہی ہیں. اٹھائی میں نے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے اتنا صبر اور اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ دیا تھا کہ میں ان کے مقابلے پر ڈٹی رہی. اور بس یہی میں اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. بہت سی باتیں ہوتی ہیں
नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाओ, खिलाफ में कुछ बोलो, आपस में फैला दो कि ये नाअहल है, या इनसे ये काम नहीं होता है, या फैला दो कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। जो काम मैंने किया, मेरी आदत नहीं थी कि मैं ज़बान पे ले आती कि मैंने ये काम किया, ये किया, जब मैं आई तो क्या था और मैंने बाद में आके क्या किया। जो नहीं था वो मैंने किया। मिसाल के तौर पर वहाँ उर्दू तख्ती ही नहीं थी, था उर्दू का डिपार्टमेंट, और जितनी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट थे, सिंधी में सिंधी की तख्ती लगी हुई थी, मराठी में मराठी की तख्ती लगी हुई थी, हिंदी में हिंदी की तख्ती लगी हुई थी, उर्दू में मराठी की तख्ती लगी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वो प्लीज यहाँ पर मेरा एक थोड़ा सा ज़ाती सवाल है, लेकिन जो उन्वान है मेरा अदबी सफ़र इसी के ज़िम्मे में है। मैम, आपके ऊपर कभी ऐसा वक्त आया कि आपने शायरी तर्क करने का सोचा हो, और अगर हाँ तो आपने इस पर कैसे काबू पाया? अपना इलाज तलाश कर। देखिए, शायरी तर्क, मैंने तो कहा था ना कि शायरी जो है वो तो गॉड गिवन गिफ्ट होती है, खुदा दाद अतैया है, और उसको आप अपनी मर्ज़ी से तर्क क्या करेंगे। अरे आप तर्क करना भी चाहेंगे तो आपके शेर तो होते ही रहेंगे। यह है कि मंजर आम पर ना आए, यह है कि हम उसको मंजर आम पर ना आने दें, वो और बात है। लेकिन जो भी शेर तो होते ही रहते हैं। कितने शेर ऐसे होते हैं जो मुझे रिजेक्ट कर देना पड़ते हैं, मेरी डायरी में पड़े हुए हैं वो शेर, लेकिन मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, मैं सुनाती भी नहीं हूँ। तो भाई होता है, और ख़ातून होने के नाते, औरत होने के नाते तो बहुत ही मोहतात रहना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, आपने सवाल किया है, अब मैं शेर कहती हूँ, बहुत ज़माने से 50-60 साल से शेर कह रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मेरे शहर, मेरे गज़लों में, मेरे नज़मों में कहीं भी आपको कुछ ऐसे अल्फाज है जो नहीं मिलेगी। नंबर मिसाल के तौर पर इश्क, इश्क लफ्ज़ मैं औरत की ज़बान से नहीं देती, जो कुरान में नहीं आया। हाँ, इसलिए मैं इश्क लफ्ज़ नहीं देती। दूसरा लफ्ज़ जो है यार, यार का लफ्ज़ मैं कभी नहीं इस्तेमाल करती, मैंने यार का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं किया। मेरी शायरी उठा के देख लीजिए, मैं यार का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं करती। तो कुछ ऐसी बातें हैं और भी ऐसे अल्फाज हैं कि जो मैं कभी इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे जहाँ मैं शेर कहती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं खातून, मेरी ज़बान से नहीं होना चाहिए, जबकि मैं और ख़वातीन की और शायरात की ज़बान में देख रही हूँ, इश्क है, यार है, फ़लाँ है, ढमक है, मेरे यहाँ नहीं है, क्योंकि ये अल्फाज मुझे नहीं, मेरे मिजाज को सूट नहीं करते। तो मैं, आप मेरी शायरी उठा के देखिए, इश्क लफ्ज़ नहीं मिलेगा, यार नहीं मिलेगा। सुनिए, छोटा सा एक सवाल बड़े आदमी का। मुझे बड़ी हैरत हुई जब आपने असगरी बेगम शहर का जिक्र किया, और ये भी बताया कि तबस्सुम की वालदा थी। ये वो लोग हैं जिनका तस्करा अब कोई करने वाला जी, हाँ, वरना किताबों में इनका कहीं जिक्र होता है। उनके बारे में कुछ और आपके ज़हन में कुछ यादें हैं जिनका? देखिए, असगरी बेगम साहब जो थी वो तो बहुत पढ़ी लिखी खातून थी और सोशल भी थी, उनका कई कई तंजीमों से वास्ता भी रहा है, मुंसलिक भी रही हैं, और फिर आलम निस्वा में जो वो सफ़ा निकालती थी, वो सफ़ा भी मेयारी होता था, और वो ख़वातीन को बराबर जिस हिसाब से उनको जगह देनी चाहिए वो देती भी थी, और जो उनको लगता था कि जिसको सराहना चाहिए वो सराहती भी थी। यानी बहुत इस मामले में बाशऊर और बहुत ही महज़ब खातून थी वो, और पढ़ी लिखी थी और सोशल खातून थी। और उन्होंने जो बज़्म नाज़ शुरू किया था ना, उसमें मैंने जैसे जो जिक्र किया उसके हिसाब से आप उनके मिजाज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने अपने बच्चियों को उर्दू की तालीम दिलाई, तो उर्दू की तालीम दिलाई उस ज़माने में, हालांकि वो जब ज़माने के लोग जो फिल्मों से भी वाबस्ता रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि ये भी फिल्म से वाबस्ता थी, तो ये चाहती तबस्सुम को किसी फिल्मी स्कूल में डाल सकती थी, कोई कॉन्वेंट वॉन्वेंट में, और ये होता, लेकिन उन्होंने अंजुमन इस्लाम में डाला उसको। हाँ बिल्कुल, तबस्सुम ने जो बोलना सीखा, जो पढ़ना सीखा, वो सब उर्दू ही है। और उनकी दूसरी जो बेटी थी, खुर्शीद उनका नाम था, तो वो भी उर्दू की टीचर थी, वो भी अंजुमन इस्लाम में पढ़ाती थी, उर्दू टीचर। तो इस हिसाब उससे उनका मिजाज का अंदाज़ा होता। दूसरी बात यह है ना कि वो कभी भी हम लोगों को, ख़वातीन को, हम लोग तो जब बच्चे हैं स्कूल के थे,
लेकिन कभी हमको कोई ऐसी राय नहीं दी कि जिससे किसी किस्म की गुमराही का एहसास होता हमको, या हम लोग उस रास्ते पे चले जाते, या हम लालच पे पड़ जाते कि फ़िल्म में जाना तो ये कमाएंगे, इतना नाम होगा, इतना ये होगा, वो होगा। तो उन्होंने हमारे अखलाक की भी तरबियत की उन्होंने, असगरी बेगम साहब ने, और अदब में भी अच्छी थी, और उन्होंने अपनी बेटी की भी तरबियत की। और जहाँ तक उनके किस्से सुनते हैं तबस्सुम के, वो सब भी, लेकिन वो कम्युनिज़म से वो भी मुतासिर थी, वो भी कम्युनिस्ट थी, और उनके यहाँ भी नॉन मुस्लिम मुस्लिम जो भी था उसका कोई फ़र्क नहीं था उनके यहाँ। ये बात तो मुझे मानना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया बाजी। हाज़रीन, अभी आपने एक सैर हासिल गुफ्तगू समाज की प्रोफेसर रफ़िया शबनम आबदी साहिबा से, जिसमें आपके ज़ाती हवाल भी थे, उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से कई ऐसे गोशे जो अनकहे रह गए थे वो आपने समाप्त किया, बम्बई के हवाले से, और कई ऐसी शख्सियात का जिक्र आया जिनके ताल्लुक से मेरे ख्याल से यहाँ सामईन में बैठे हुए ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद पहली बार सुना, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सुन के अच्छा लगा कि ऐसे अच्छे लोगों का जिक्र हुआ। तो गोया एक बहुत कामयाब ये अदबी सफ़र का ये बयान रहा, और जो रिस्पांस इस कमरे से बाहर, यानी कि जो एक वर्चुअल दुनिया हमारी है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त रिस्पांस है उस पर। मैं यहाँ के बैठे हुए सामईन के अलावा जो वर्चुअल पूरी दुनिया से जो लोग देख रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और अब दरख्वास्त करता हूँ कि आज के इस जलसे के सदर मुमताज़ स्कॉलर, अरूज़दा शायर और ज़बान के माहिर डॉक्टर आज़मी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने सदारती खुतबे से हम तमाम हज़रात को मुस्तफ़ीज़ करवाएं। डॉक्टर